مردوں کے بعد عورتوں کو بھی حکم دیا گیا. آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں بہت سے احکامات یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے برابر ہیں، ان میں تخصیص نہیں کی گئی. لیکن کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جہاں مردوں کو الگ خطاب کیا گیا اور عورتوں کو الگ خطاب کیا گیا، اور اس میں تاکید بھی ہے اور عورتوں کے خاص مقام کے اعتبار سے مزید کچھ وضاحت بھی ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مردوں کو حکم ہے وہ تو 2 لائنوں میں ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن جو حکم عورتوں کے لیے ہے وہ کئی سطور پر مشتمل ہے، تو اس لیے بھی اس کو الگ کر کے بیان کیا گیا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ شروع سورت میں کیا فرمایا گیا، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات. تو اللہ تعالیٰ نے آیات کو، احکامات کو خوب بیان کیا ہے. پھر اسی طرح ہم ان آیات کے آخر میں دیکھتے ہیں آیت نمبر 34 میں، تو وہاں بھی ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. ایسے احکام ہیں جن کے سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں، کوئی دشواری نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. یہ سب تقویٰ کے اہتمامات ہیں. اللہ نے ان احکامات کو دے کر ہمارے اندر کیا پیدا کرنا چاہا ہے؟ تقویٰ، کہ ہم برائی سے بچ سکیں، اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کو راضی کر سکیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے. مؤمنات کس کی جمع ہے؟ مومنت ان کی. یغضضن، پست رکھیں، جھکا لیں، بچا کے رکھیں، من ابصارہن، اپنی نگاہوں میں سے بعض کو. وَيَحْفَظْنَ، اور حفاظت کریں، فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی. یہ حکم ویسا ہی ہے جیسے مردوں کو دیا گیا، لیکن عملی اعتبار سے جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا فرق ہے. اصولی اعتبار سے ایک ہی طرح کا حکم ہے، لیکن عملی اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے. کیسے کہ مرد کا عورت کو دیکھنا زیادہ بڑا ہے بنسبت عورت کا مرد کو دیکھنا، دونوں کی نیچر کے فرق کے اعتبار سے. اور یہاں بھی یہ یاد رکھیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ مطلقاً دیکھنا منع ہے، کہ کوئی کسی کو دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ نہیں کہا گیا. ضرورتاً تو انسان دیکھتا ہی ہے. مثلاً اگر آپ کہیں بازار میں جا رہے ہیں، کوئی گھر میں کام کرنے کو آیا ہے تو آپ کو پہچاننا پڑتا ہے کہ کون آیا ہے، کون گیا ہے. لیکن جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ خاص نگاہ ہے جو فتنے کا سبب ہے، جو حیا کو پامال کرنے والی ہے، جو دل کو خراب کرنے والی ہے، اور جو انسان کے لیے اس بڑی فاحشہ کے ارتکاب کا سبب بنتی ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حبشیوں کا تماشا دکھایا تھا. اس میں کوئی فتنے کی بات نہیں تھی. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ ایک موقع پر ایک خاتون تھی فاطمہ بنت قیس، وہ بیوہ ہو گئی تو ان کی عدت گزارنے کا مسئلہ تھا. تو آپ نے کہا کہ تم ابن ام مکتوم کے ہاں چلی جاؤ کیونکہ وہ نابینا ہے، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے. اب وہ تو ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ تو ان کو دیکھ سکتی تھی. تو مراد یہ ہے کہ اس گھر میں رہنا کہ جہاں مرد عورت کو دیکھ سکے، اس کی نسبت وہ گھر کے جہاں مرد عورت کو دیکھ نہ سکے وہ زیادہ محفوظ جگہ تھی. لیکن یہاں بھی عورت اور مرد میں جو چیز مکمل طور پر برابر ہے وہ ہے فتنے کی نگاہ. اگر عورت بھی کسی مرد کو یا لڑکے کو دیکھ کر اپنے دل میں کوئی برا خیال پاتی ہے تو پھر دوسری دفعہ وہاں دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ چیک انسان اپنے اندر ہی کر سکتا ہے. یہ اسکریننگ آپ اپنی خود ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کس کی طرف کیسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حساب اللہ کو دینا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ میں سب سے پہلے تو وہی زنا سے بچنا، اور پھر عورت کا عورت سے برا تعلق جو ہے جس کو سحاق کہا جاتا ہے. لواطت مردوں کے لیے آتا ہے اور سحاق عورتوں کے لیے. جیسے اسحاق لکھتے ہیں نا تو الف ہٹا دیجئے بس. یعنی عورت کا عورت سے فزیکل ریلیشن شپ جو شہوانی خواہشات اور فحش حرکتوں پر مبنی ہو، اور جس میں عورت عورت کے جسم کے قابل شرم حصوں کو دیکھے اور پھر غلط طریقہ اختیار کرے. یعنی عورتیں
عورتوں سے اپنی جنسی خواہشات پوری کریں. یعنی پہلی صورت کیا تھی؟ زنا کی، دوسری لواطت کی، تیسری سحاق جس میں عورت عورت کے ساتھ، یعنی جو لیزبین اور گے کا کانسیپٹ اس سوسائٹی میں بھی پایا جاتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ عورت کا عورت سے چمٹنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ نہ چمٹے. یعنی عورت عورت کے ساتھ اس طرح چمٹے کہ ان کے درمیان شہوانی جذبات یا خواہشات جنم لیں جیسے ایک مرد اور عورت کے درمیان جنم لے سکتی ہیں. تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور پھر کسی حیوان یا جانور کے ساتھ خواہش پوری کرنا، اگرچہ یہ باتیں بہت معیوب ہیں، عام طور پر مجلسوں میں نہیں کی جاتی، لیکن چونکہ اب یہ وضاحت اس لیے کرنا ضروری ہے کہ کوئی شخص کسی شک و شبے میں نہ رہ جائے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی مرد کسی جانور کے ساتھ ایسی حرکت کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ اس حیوان کو بھی مار دو اور اس انسان کو بھی مار دو. یعنی لواطت انسانوں کے مابین اور انسان اور جانور کے مابین بھی بری چیز ہے. اسی طرح اگر کوئی عورت بھی کسی جانور کے ساتھ اس طرح حرکت کرتی ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو. تو یہ تمام چیزیں فاحشہ میں بھی آتی ہیں اور حفظ فروج کے بھی خلاف ہیں. اور پھر وہ حدیث جو ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، آنکھ کا زنا شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھنا ہے، زبان کا زنا اس کی گفتگو کرنا ہے، نفس کا زنا اس کی آرزو اور خواہش کرنا ہے، اور انجام کار شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. تو یحفظوا فروجہم اور یحفظن فروجہن میں کیا ہے؟ یہ آخری سٹیج ہے. آغاز نگاہ سے ہوگا اور اختتام شرمگاہ پہ. تو اس میں پھر صورت کوئی بھی ہو سکتی ہے. ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور ان کو حرام قرار دیا گیا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ وہ ظاہر کریں. بدا یبدو سے ابدا یبدی، یبدین مؤنث کا صیغہ. زینتہن، اپنی زینت کو. زینت کیا چیز ہے؟ زان یزین سے زینت اختیار کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے آراستہ کرنا کسی چیز کو، بیوٹیفائی کرنا، خوبصورت بنانا. اور زینت ہے آرائش. زینت کیا ہے؟ آرائش، جس کو بناؤ سنگھار بھی کہتے ہیں یا میک اپ بھی کہہ سکتے ہیں. ولا یبدین زینتہن، یعنی عورت جس جس چیز سے خود کو بیوٹیفائی کرتی ہے وہ چیزیں زینت ہے. قرآن پاک میں لباس کے لیے بھی زینت کا لفظ آیا ہے. کہاں پڑھ چکے ہیں آپ؟ سورۃ الاعراف میں. کیا ہے؟ الاعراف 31 میں خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو ایسا لباس جو عورت اپنی آرائش و زیبائش کے لیے پہنتی ہے، خوبصورت لباس، مثلاً اس میں کوئی کڑھائی ہوئی ہے یا کوئی تلا ستارہ لگا ہوا ہے یا کوئی بھی یعنی کوئی ایسی بیلیں لگی ہوئی ہیں یا کوئی بھی خوبصورتی کی چیز جو لباس میں ہے تو وہ بھی زینت ہو جاتی. پہلے تو آپ زینت کا لفظ سمجھیں کہ زینت کیا ہے. زانا یزین سے آراستہ کرنا، ٹو بیوٹیفائی. تو ہر وہ چیز جو عورت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے وہ زینت ہے. خواہ وہ لباس ہو جیسا کہ سورۃ اعراف میں لباس کو زینت کہا گیا، یا وہ زیورات ہوں، کیونکہ زیورات بھی کس لیے پہنے جاتے ہیں؟ خوبصورتی کے لیے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ آسمان کی خوبصورتی کس سے ہے؟ کیا آتا ہے قرآن پاک میں؟ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب. کواکب کے ذریعے ہم نے آسمان کو بیوٹیفائی کیا ہے. تو گویا عورت کے لیے بیوٹیفیکیشن میں کیا چیز آتی ہے؟ جیسے زیورات وغیرہ، وہ بھی ستاروں کی جگہ، خواہ وہ کپڑوں پہ ستارے ٹکے ہوئے ہوں یا پھر وہ زیور کی شکل میں جسم کے اوپر ٹکے ہوئے ہوں، نگ وغیرہ، ہیرے جواہرات، جو کچھ بھی ہو. تفصیلات آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. پھر اسی طرح قارون کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں،
فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہ وہ اپنی قوم پہ نکلا، کس میں؟ اپنی زینت میں، زیب و زینت میں نکلا، یعنی اپنا اچھا لباس پہن کے، ڈریس اپ ہو کے، بال سنوار کے، تو اس کے لیے بھی زینت آتا ہے۔ سامری نے بھی قوم کی زینت اکٹھی کر کے بچڑا بنایا تھا، وہ کیا چیز تھی؟ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ زیور کیا ہے نا یا نہیں؟ لباس ہے نا زینت۔ یہ استدلال خود قرآن کے اندر سے ہے، باہر لغت کی کتاب سے نہیں ہے۔ تو انا حملنا اوزارا من زینت القوم، کہ ہم پہ لادا ہوا تھا قوم کی زینت کا بوجھ، یعنی ہم نے وہ جو زیور اٹھائے تھے وہاں سے لے آئے تھے، وہ ہمارے پاس تھے، کیونکہ وہ سونے کا بچڑا بنایا گیا تھا، یا جس چیز کا بھی زینت سے بنا تھا، یعنی گولڈ سے بنا تھا یا زیورات سے بنا تھا۔ تو لباس زینت، زیورات زینت، اور اس کے علاوہ لباس پر لگی ہوئی ایسی چیزیں کہ جو زینت میں اضافہ کرتی ہیں۔ اور عمومی معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو اس زمین پر جو سبزہ اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ دراصل زینت ہے زمین کی۔ مثلا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا ہے، جیسے پھول ہیں، سبزہ ہے، اور اس طرح کی چیزیں جس سے اٹریکشن ہوتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو عورت میں اٹریکشن پیدا کرے، اسے خوبصورت بنانے کے لیے، خواہ وہ پھر میک اپ ہو، خواہ وہ کپڑے ہوں، خواہ وہ زیور ہو، کچھ بھی ہو جس سے عورت سج بن جائے یا سج دھج اس کے اندر آ جائے، تو وہ کیا ہے؟ زینت ہے۔ تو ولا یبدین زینتہن۔ پھر آپ یاد رکھیے کہ زینت دو طرح کی ہے، ایک ہے فطری خلقی اور ایک ہے بناوٹی اور مصنوعی۔ تو بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو فطری یا خلقی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جسم کی بناوٹ ہے، جسم کے اندر جو اٹریکشن ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور بعض نے کہا کہ موادع الزینہ، موضع الزینہ ہوتا ہے جس جگہ پر زینت رکھی جائے، یعنی جسم نہیں ہے بلکہ اس سے مراد جو چیزیں زینت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ مراد ہے، یعنی مصنوعی اور بناوٹی زینت جس سے ہم بیوٹیفائی کرتے ہیں۔ اور پھر ایک یہ ہے کہ زینت مزید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک مخفی۔ ظاہری زینت جو سامنے سامنے نظر آتی ہے، اور مخفی جو نظر نہیں آتی، جیسے خوشبو وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب خوشبو جو ہے وہ نظر نہیں آتی، وہ کون سی زینت ہے؟ مخفی زینت ہے۔ تو یہاں پر دونوں طرح کی زینت چھپانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اسی لیے عورت کو گھر سے نکلتے وقت، خصوصاً اگر وہ بازار وغیرہ جا رہی یا مسجد جا رہی جہاں بہت سے مرد ہیں، تو ایسی جگہوں پر ایسی خوشبو لگا کے جانے سے منع کیا گیا ہے کہ جو پھیلنے والی ہو۔ تو فرمایا ولا یبدین زینتہن، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت، کیونکہ زینت کا ظاہر کرنا دراصل مردوں کے لیے فتنے کا ذریعہ بننا ہے۔ یعنی اگرچہ مردوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، لیکن اگر عورت ایکسٹرا اٹریکشن کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ لا محالہ دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرتی ہے۔ میمونہ بنت سعد کی روایت ہے ترمذی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو آراستہ پیراستہ ہو کر، سج بن کر، اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر کے نامحرموں میں اترا کر چلتی ہے، قیامت کے دن وہ مجسم تاریکی ہوگی جہاں نور کی کرن تک نہ ہو، یعنی اس عورت کو کوئی نور نہیں ملے گا۔ وہ آپ نے پڑھا نا کہ پل صراط پر گزرتے وقت ہر شخص کے پاس کیا ہوگا؟ اپنا اپنا نور، اپنے عمل کے مطابق ہوگا۔ تو گویا خود کو اس طرح پیش کرنا کہ جس سے دوسروں کی آزادی میں خلل پڑے اور ان کے لیے انسان باعث فتنہ بنے، وہ الٹیمیٹلی اس کا نقصان پھر خود پر آتا ہے، عورت کے اپنے اوپر آتا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس میں ایکسپشنل صورت جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ ما ظہر منہا، جو اس میں سے خود بخود ظاہر ہو۔ یہ نہیں کہا گیا جو ظاہر کی جائے، یظہر نہیں ہے، ظاہرہ ہے، خود ظاہر ہو جائے۔ مثلا عورت ظاہر ہے جب باہر نکلے گی تو اس کے اوپر جو چادر ہوگی، وہ کپڑا جو ہے، اور اسی طرح جوتا یا پرس یا جو بھی، خواہ وہ بہت خوبصورت نہ بھی ہوں تو بھی ان کے اندر، یعنی وہ اس سے جو ظاہر ہو رہے ہوں خود بخود، یعنی جن کو چھپانا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اگر ان کو بھی چھپایا جائے تو پھر تو عورت باہر نکل ہی نہیں سکتی کسی صورت میں۔
وہ تو پھر وہی ہوگا جیسے انڈیا میں پالکی وغیرہ میں پہلے بیٹھا کرتے تھے. پالکی ہوتی ہے نا جو چاروں طرف سے کورڈ ہوتی, یا تانگا وغیرہ ہوتا تو اس کے اوپر بھی کرٹن ڈالتے. یا ابھی تک کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ گاڑیوں کے اوپر بھی اندر کپڑے کے کرٹن لگاتے ہیں تاکہ عورت بیٹھی ہوئی بھی نظر نہ آئے. لیکن یہاں پر اس حد تک جانے کے لیے نہیں کہا گیا. وہ الگ بات ہے کہ کچھ جو اشرافیہ ہوتے ہیں یا ایلیٹ کے ایسے لوگ جو ایسی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں, وہ اس کو اپنا ایک شان یا اپنی ایک عزت کا معاملہ سمجھتے. وہ دین کے لیے بازوقت نہیں کرتے یا اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں کرتے, بلکہ وہ اپنی ایک شان اور ایک بزرگی کے اظہار کے طور پر ایکسٹرا کرتے ہیں. تو اس سے مراد وہ سمپل ڈریس ہے کہ جو بہرحال ڈریس ہونے کے ناطے اس کا اپنا ایک کلر بھی ہو سکتا ہے, اس میں ایک اٹریکشن ہو سکتی ہے جو ایکسٹرا لگائی نہیں گئی, لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ بہرحال ہو جاتی ہے. یہ ہے کہ جیسے انسان اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے یا ہاتھ پر کوئی مہندی لگی ہے, اور عورت اگر کوئی لین دین کر رہی ہے, کوئی چیز نکال کے دے رہی ہے, رکھ رہی ہے, تو وہ ایک آدھ لمحے کے لیے اگر کوئی چیز نظر آ گئی تو ما ظہر منہا کہ جو مجبوراً کھولنی پڑی یا کھل گئی تو وہ اس سے کیا ہے, مستثنا ہے. الا ما ظہر منہا. اگلا حکم ہے وَلْيَضْرِبْنَ, اور چاہیے کہ وہ مارے. اور مارے یہاں لفظی معنی ہے مگر ڈالیں کا معنی ہے, ڈالیں, کیونکہ ضرب کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. سفر کے لیے بھی ہوتا ہے, زمین پر سفر کرنے کے لیے پاؤں مارنا. تو یہ یہاں ایک چیز کو دوسری چیز پر رکھنا یا ڈالنا مراد ہے. بنی اسرائیل کو جب گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو پھر وہ ایک مردے کے اوپر اس کا ایک حصہ مارنا تھا, تو کیا کہا گیا کہ بعض حصے کو بعض کے اوپر مارو. تو ضرب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری کے اوپر رکھنا یا ڈالنا یا مارنا. وَلْيَضْرِبْنَ, اور چاہیے کہ ڈالیں, بِخُمُرِهِنَّ, اپنے خمار. خمر جمع ہے کس کی؟ خمار کی. خمار خے میم رے سے ہے. خمر کہتے ہیں ڈھانپنے کو. شراب کو بھی خمر اس لیے کہا گیا کہ وہ عقل ڈھانپ دیتی ہے. لیکن یہاں خمار سے مراد عورت کے ڈریس میں وہ کپڑا جس سے سر ڈھانکا جاتا ہے. جو بدن پر ہوتا ہے اس کو قمیص کہتے ہیں, ٹانگوں پر جو ہوتا ہے اس کو شلوار کہتے ہیں. عربوں کے ہاں سربال بھی ہے لفظ, اور اس کے علاوہ سرابیلہم پڑھا تھا نا آپ نے, من قطران. سربال کا لفظ بھی آتا ہے, ازار کا لفظ بھی آتا ہے. تو یہاں مراد کیا ہے؟ خمار سے سر کی اوڑھنی. اگر آپ خمار کا لفظ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو کیا پتا چلے گا اس سے کیا ہے؟ دوپٹہ یا اوڑھنی. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ, اور چاہیے کہ ڈالیں اپنے خمار, اپنے دوپٹے, علا اوپر, جیوبہن, اپنے گریبان کے. جیوب کا لفظ جیب سے نکلا ہے جس کو ہم جیب کہتے ہیں. جیب جیب ہوتا ہے گریبان, سینہ, کیونکہ جیب کہاں ہوتی ہے؟ سینے پر. مردوں کے کپڑوں میں جو جیب لگتی ہے اس کی جگہ بھی اوپر ہوتی ہے. دل اور سینے کے مقام کو جیب کہتے ہیں, جیسے گریبان کہتے ہیں. اور چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹے صرف سر پہ نہ رکھیں یا سر پہ ڈال کے پیچھے نہیں پھینک دیں کہ گردن اور سینہ کھلا ہو, کیونکہ دور جاہلیت میں عورتیں زینت کی نمائش کرتی تھی. جو زیور وغیرہ پہنتی تھی تو پھر انہیں دکھانا ہوتا تھا, ورنہ تو پہننے کا مقصد ہی کوئی نہیں. تو وہ سر کا کپڑا لیتی تھی کیونکہ وہ ان کے ڈریس کا حصہ تھا, لیکن لے کر اسکارف ہو یا دوپٹہ ہو یا جو بھی, اس کو کندھوں سے پیچھے پھینک دیتی. اور اس سے کیا ہوتا کہ سینہ اور گلا پوری طرح کھل کے سامنے آ جاتا. جیسے اب بھی آپ دیکھیں کہ عورت جب سب سے زیادہ خوبصورتی اختیار کرتی ہے, شادی کے موقع پر دلہن بنتی ہے, تو دوپٹہ آگے نہیں کرنے دیتے لوگ, مایوب سمجھتے ہیں. خاص طور پر پنوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے کہ خبردار کہ تم اس کو آگے کرو, کیونکہ آج ہی تو دن ہے سب کو اپنا آپ دکھانے کا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. تو اس صورت میں سطر ڈھانکنے کا, بدن ڈھانکنے کا حکم ہے, اور عورت کے لیے قمیص کے اوپر دوپٹہ لینے کا بھی حکم ہے, اور وہ صرف سر پر نہیں, سر سے نیچے, صرف کان تک نہیں, گردن تک نہیں, اور نیچے حتیٰ کہ سینہ چھپ جائے, کیونکہ عورت کے جسم میں خلقی زینت جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کے سینے میں ہے, سامنے کے حصے میں.
تو اس کو ایکسٹرا ڈھانپنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو تم ڈھانک کے رکھو. ابھی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات لوگ اسکارف لیتے ہیں اور لے کے ایک پلو دائیں اور ایک بائیں کر کے سینہ کھول دیتے ہیں, اور دوپٹہ بھی بعض لوگ لیتے ہیں تو وہ گلے میں ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہاں قرآن میں لکھا ہے سر پہ ڈالو؟ بھئی خمار کا مطلب ہی کیا ہے؟ خمار گلے میں ڈالنے والی چیز نہیں ہوتی. خمار کا لفظ ہی کیا بتا رہا ہے؟ ڈھانپنے کی چیز, اور اصطلاح میں سر ڈھانکنے کی چیز یعنی دوپٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیونکہ اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ سر کا کپڑے کی بات ہو رہی ہے, کہ سر کے کپڑے کو سینے تک ڈالو, یہ حکم ہے. یہ تھوڑی کہا کہ سر سے پھر اتار دو اور صرف سینے پہ ڈال دو, یہ تو نہیں لکھا ہوا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور اس بارے میں حضرت عائشہ کی روایت آتی ہے کہ انصار کی عورتوں پر, اور ایک اور روایت میں مہاجر عورتوں کا بھی ذکر آتا ہے, اللہ کی رحمت ہو, جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی چادریں پھاڑ کر ان کے خمار بنائے. اور یہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیلٹ میں جو کپڑا باندھتی تھی اس کو وہاں سے کھولا اور اس سے اپنا سر اور سینہ سب ڈھکا. اور اگلے دن جب نماز پر آئیں تو سب عورتیں پوری طرح پراپر ڈریس میں تھیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو, اپنی خوبصورتی کو, آرائش کو, میک اپ کو, الا مگر لِبُعُولَتِهِنَّ, اپنے شوہروں کے لیے. بعولہ بعل کی جمع ہے, کیونکہ وہاں مومنات کا ذکر ہے, اس لیے بعولہ شوہر کی جمع آ رہی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ ایک عورت کے ایک سے زائد بھی شوہر ہو سکتے ہیں, کیونکہ بعض عقل کے مارے اس طرح کی آیتیں نکال کے تو ایسے استدلال شروع کر دیتے ہیں. اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت مگر اپنے شوہروں کے لیے. اور آج کی مسلمان عورت کے پاس اگر وقت نہیں تو شوہر کے لیے نہیں زینت ظاہر کرنے کا. او آبائہن, یا اپنے باپوں کے لیے. آبا اب کی جمع ہے, تو باپ اور باپ کے باپ وہ کون ہوتے ہیں؟ دادا, ماں کے باپ, نانا وغیرہ, یہ سب اس میں شامل ہیں. جمع کا صیغہ آیا ہے, یعنی باپ, دادا, نانا. او یا آبائی بعولتہن, اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے, یعنی خسر. آبائی باپ, بعولتہن شوہروں کے, یعنی اس میں بھی آبا آیا تو یعنی سگے ہوں یا سوتیلے ہوں. او یا ابنائہن, اپنے بیٹوں کے سامنے, اور اس میں بیٹا اور بیٹے کا بیٹا اور اس کا بیٹا سب شامل ہے, پوتے اور نواسے وغیرہ بھی. او ابنائی بعولتہن, یا بیٹے اپنے شوہروں سے, شوہروں سے بیٹے یعنی اسٹیپ سنس, یا پھر ان کے آگے سنس, پوتے وغیرہ ان کے. او اخوانہن, یا اپنے بھائی, حقیقی ہوں یا اللاتی ہوں یا اخیافی ہوں, بس منہ بولے نہیں. او اخوانہن, یا ان کے اپنے بھائی. او یا بنی اخوانہن, بیٹے اپنے بھائیوں کے, یعنی حقیقی, اللاتی, اخیافی. اللاتی اخیافی کا معنی تو پڑھ چکے نا پیچھے وراثت کے احکام میں بھی. او بنی اخوانہن, یا بیٹے اپنے بھائیوں کے لیے, بھتیجے اور بھتیجوں کی اولاد آگے. او بنی, یا بیٹے اخواتہن, اپنی بہنوں کے یعنی بھانجے اور پھر بھانجوں کی اولاد وغیرہ. او نسائہن, یا اپنی عورتیں, مراد ہے آزاد عورتیں. او ما ملکت ایمانہن, یا جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ یعنی غلام عورتیں, اور بعض نے اس سے غلام مرد بھی لیا ہے. تو نسائہن کے بھی دو معنی کیے گئے. بعض نے کہا اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں, اور بعض نے کہا کہ نہیں, اس سے مراد اپنی جنس کی عورتیں ہیں. اپنی جنس کی عورتیں سے مراد کیا ہے؟ یعنی نمبر 1 آزاد عورتیں, اور نمبر 2 ہجڑے وغیرہ نہیں ہو. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک تو ہے نا مرد اور ایک عورت, اور ایک تیسری سیکس بھی ہوتی ہے نا جو مرد اور عورت کا مکسچر ہوتی ہے, جن کو ہجڑے بولتے ہیں نا. اب یہ ہے کہ ان میں بعض جو ہے بظاہر ان کے اندر عورتوں والی علامات نظر آتی ہیں, جیسے سینہ ابھرا ہوا ہے یا کوئی اور اس طرح کی, یا انہوں نے بال رکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر
مردانہ خصوصیات بھی موجود ہیں. تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ جن کو منسز ہوتے ہوں، یعنی جن کو حیض ہوتا ہو اور جن کے اندر عورتوں والی علامات پوری طرح نمایاں ہوں، یعنی غالباً سر ہو، ان کے سامنے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر مردانہ صفات زیادہ ہوں اور کچھ عورتوں والی بھی ہوں تو پھر نہیں. ٹھیک ہے. تو نساء ہن سے مراد ان کی اپنی جنس یعنی جو عورتیں ہیں، کیونکہ نان مسلم کا ذکر اگرچہ بعض نے کیا ہے اور اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ فتنہ ہو سکتا ہے، تو بات یہ ہے کہ فتنہ تو مسلمان عورتوں میں بھی ہو سکتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین مردوں کے ساتھ منافقات عورتیں بھی تھیں، تو وہ تو مسلمان نہیں تھی. بعض کے ادوار میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بچوں کی پیدائش کے لیے نان مسلم جو دائیاں ہوتی تھی ان سے بھی خدمات حاصل کی گئی، یعنی صرف ظاہری سطر نہیں بلکہ ضرورتاً. تو اس میں جہاں تک فتنے کا ڈر ہے تو خواہ وہ قریبی رشتہ داروں میں سے ہی کوئی عورت ہو یا کوئی بھی ہو، اس سے تو پھر بچنا ایک الگ بات ہے. یا جو عورتیں خود نعوذ باللہ کسی برے رستے پہ چل رہی ہیں اور اندیشہ ہو کہ وہ اور بھولی بھالی لڑکیوں کو ساتھ لگا لیں گی، تو پھر ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن یہاں نسائی ہن اصل میں اپوزٹ ہے کس کے؟ ما ملکت ایمانہن، آزاد عورتیں. پھر شک ہوا کہ کیا غلام عورتوں سے نہیں، تو پھر غلام عورتوں کا بھی بتا دیا گیا کہ غلام عورتوں میں خواہ وہ مسلمان ہو یا نان مسلمز ہو، وہ ان کے سامنے بھی زینت میں عورت آ سکتی ہے. اب تابعین یا تابعین، تابعین کا لفظ تابع کی جمع ہے، اور تابع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیروی کرنے والے، فالوورز، جو کسی گھر والوں کے پیچھے پیچھے چلے، یعنی ان کا تابع غلام ہو. لیکن صرف تابع غلام کی بات نہیں، صرف خادم کی بات نہیں، آگے شرط بھی ہے. غیر اولی الاربتی، نہ حاجت رکھنے والے. اربا کہتے ہیں سخت حاجت کو، جو بغیر کسی ہیلے تدبیر کے پوری نہ کر سکے انسان. مراد ہے حاجت نکاح، شادی کی حاجت، نکاح کی حاجت، نفسانی خواہش مراد ہے. من الرجال، مردوں میں سے. پہلے ایمانہن تک تو عورتوں کی بات تھی، اب آگے مردوں کی بات آ رہی. اور مردوں میں ایسے مرد جن کے اندر شادی کی خواہش نہیں، ان کے سامنے بھی عورت زینت کھول سکتی. یعنی بعض اوقات بعض علاقوں میں ایسے خاندانی غلام یا خادم ہوتے ہیں کہ جو بچپن سے ہی اسی گھر میں پیدا ہوئے، بعض اوقات ان کو دودھ بھی پلا دیا جاتا ہے. میں ایسی فیملیز کو جانتی ہوں کہ جن کی کافی بڑی بڑی زمینیں ہوتی ہیں، تو انہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے بہت سے مردوں سے واسطہ ہوتا ہے، تو وہ بعض اوقات خاندان کی عورتیں ان کو دودھ پلا دیتی ہیں اور پھر وہ گھروں میں ان کا آنا جانا آسان ہو جاتا ہے. تو یہاں ایسے مرد جو لاوارث ہوں، کوئی ان کے دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، بوڑھے ہوں، بدھو ہوں، عقل ان کی کمزور ہو، ان کو صرف روٹی چاہیے، عورت نہیں چاہیے، تو ایسے مرد اگر کسی خاندان کے ساتھ ہیں، کوئی دور پار کا رشتہ دار ہو سکتا ہے، یا کوئی خادم ہو سکتا ہے، یا کوئی خاندانی غلام ہو سکتا ہے، تو ایسے مردوں کے سامنے بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں وہ علت یا وجہ نہیں ہے جس سے خرابی یا فتنہ ہو سکتا. اب طفل یا بچے، لڑکے مراد ہیں یہاں. طفل سے مراد یہاں لڑکی نہیں بلکہ لڑکے، ینگ بوائز، چھوٹے. الذین، وہ جو، لم یظہروا، نہیں مطلع ہوئے، نہیں ان کو معلوم ہوا، علی عورات النساء، عورتوں کی عورات پر، یعنی جو ابھی عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے مطلع نہیں ہوئے. عورات کس کی جمع ہے؟ عورت کی. اور عورت کا مطلب کیا ہے؟ چھپانے کی چیز. یعنی عورتوں کی چھپی ہوئی باتیں، یعنی عورتوں کے جو صنفی اعضاء ہیں وہ کس لیے بنے ہیں، ان سے کیا کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں ان کو پتا. سمجھ گئے؟ اب اگر چھوٹے بچوں کو سیکس ایجوکیشن دے دیں آپ، 7-8 سال کے بچوں کو، تو پھر وہ نکل جائیں گے اس میں سے. بہرحال اب آپ دیکھ لیجئے. یعنی میں اس لیے اتنی کھول کے بات کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ عورات سے مراد کیا چیز ہے. یعنی جو عورت کے جو صنفی اعضاء کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، کہ عورت کے جو خاص پرائیویٹ پارٹس ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ ان سے کیا کیا جا سکتا ہے. یعنی جو عورتوں کی چھپی ہوئی چیزوں یا چھپے ہوئے جو اعضاء ہیں، ان کے بارے میں ان کو کوئی ہوش نہیں، جو اس عمل کو ابھی نہیں جانتے.
معصوم ہیں، ان کے سامنے اگر عورت زینت کے بغیر آ جاتی ہے، وہ عورتوں کی مجلس میں آ جاتے ہیں جہاں عورتیں اپنی زینت کھولے ہوئے، تو کوئی حرج. ہاں اگر وہ بچے یہ سب جان چکے ہیں اور ان کا بچپن ختم ہو چکا ہے تو پھر عورتوں کو اپنے سطر کی حفاظت کرنی ہوگی. یہاں کچھ محرم رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا اور کچھ خواتین کا ذکر کیا گیا کہ ان کے سامنے عورت سج بن کے آ سکتی ہے، لیکن کچھ رشتے یہاں ذکر نہیں کیے گئے جو مصاہرت سے ہیں یا نسب سے یا رضاعت سے، وہ دوسری جگہوں پر ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، مصاہرت کس کو کہتے ہیں؟ سسرالی. مثلا سسر کا ذکر ہے، داماد کا ذکر یہاں نہیں آیا. ٹھیک ہے، یعنی چونکہ ایک ایک کا لفظ گن گن کے بتایا گیا نا، تو مصاہرت سے جو رشتے مزید جن کے سامنے عورت زینت کھول سکتی ہے وہ کیا ہے؟ جسے داماد ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ نکاح کے بعد داماد جو ہے اس پر ساس حرام ہو جاتی ہے، تو وہ پھر ابدی محرم، خواہ وہ جو بچی ہے وہ فوت ہو جائے یا کچھ بھی ہو، لیکن وہ ایک دفعہ جب نکاح ہو گیا اور رخصتی ہو گئی تو پھر وہ لڑکا یا وہ مرد جس سے عورت کی بیٹی بیاہی جائے اس کا معاملہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے. جیسے سسر کا معاملہ ہے ویسے ہی داماد کا معاملہ بھی. پھر نسب سے کچھ رشتے ایسے ہیں جن کا ذکر یہاں نہیں، جیسے ماموں اور چچا. اس کو کیسے قیاس کیا گیا؟ کیونکہ یہاں بھتیجے اور بھانجے کا ذکر ہے، تو اگر بھتیجا پھپھی کے سامنے آ سکتا ہے تو اسی طرح بھتیجی چچا کے سامنے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس پہ قیاس کیا گیا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ یعنی یہاں ماموں کا لفظ کو نہیں لکھا ہوا یا چچا کا لفظ نہیں لکھا، تو پھر چچا اور ماموں کہاں سے سمجھے جائیں گے؟ کہ جیسے بھانجے سے پردہ نہیں، کس کا؟ خالہ کا. تو اسی طرح بھانجی کا ماموں سے نہیں، اور پھر بھتیجے سے پھپھی کا نہیں، تو پھر چچا کا بھتیجی سے نہیں. پھر اس کے بعد رضاعت کے رشتے آتے ہیں. رضاعت کے رشتے، ان میں ایک اصول یاد رکھیے، بخاری کی روایت ہے، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب. رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب میں حرام ہے. یعنی نسب کے رشتے کون سے؟ خون کے رشتے جو ہیں، یعنی بہن، بھائی، ماموں، خالہ. تو اسی طرح رضائی ماموں، رضائی خالہ، رضائی چچا، رضائی بھائی، ان کے سامنے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ زینت ظاہر کی جا سکتی ہے. ایک اور چیز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں بہت سو کو ایک ہی جگہ اکٹھا کیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سب کے سامنے ایک طرح کی زینت ظاہر کی جائے گی یا اس میں بھی درجے ہیں؟ درجے ہیں. درجے کس اعتبار سے ہیں؟ ترتیب کے اعتبار سے ہیں. ٹھیک ہے، ترتیب کے اعتبار سے. کیا مطلب اس بات کا؟ سب سے پہلے شوہر ہے، تو شوہر کے سامنے سب سے زیادہ زینت ظاہر کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بلکہ عورت کی زینت ہے ہی اس کے شوہر کے لیے. اس کے بعد باپ جو ہے وہ ایسے مقام پر ہوتے ہیں عام طور پر کہ جو باقی محرموں میں سب سے اعلیٰ درجے کا محرم ہے، کیونکہ بیٹی جو ہے وہ اس کا حصہ ہے، اس کا خون ہے یا اس کا نطفہ ہے. تو باپ ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعولتہن او آبائہن، اور پھر آبائے بعولتہن، پھر وہاں بھی آبا ہیں، پھر ابنا. باپ کے بعد جو اگلی چیز آتی وہ بیٹے آتے ہیں، اور پھر شوہروں کے بیٹے، اور پھر اس کے بعد بھائی، کیونکہ وہ عام طور پر ہم عمر ہوتے ہیں، یعنی وہ نسبتاً کم. پھر یعنی زینت پوری طرح فلی اس کا اظہار نہیں ہوگا، بلکہ شوہر کے بعد باپ، باپ کے بعد بیٹا، اور پھر بیٹے کے بعد بھائی جو ہے وہ نسبتاً اس میں انسان شرم و حیا کے تقاضے سے اپنے آپ کو کور کرتا چلا جائے گا. یعنی اس طرح زینت نہیں کھولے گا جس طرح ان رشتوں کے سامنے کھولتے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بھانجے بتیجے آ جاتے ہیں، پھر عورتیں آ جاتی ہیں. اگرچہ عورت کے سامنے زینت کھول سکتی ہے، مگر اس میں بھی شرم و حیا کے تقاضے ملحوظ رکھنا ضروری ہے. عورت کا عورت سے ستر بھی اتنا ہی ہے جتنا مرد کا مرد سے ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک. باقی حصہ ضرورتاً کھولا جا سکتا ہے، جیسے بچے کو دودھ اگر کوئی پلا رہی ہے عورت، تو عورت کے سامنے اگر بریسٹ کھل جاتی ہے تو اس میں کوئی حرام نہیں چیز، لیکن بلا ضرورت اس کو بھی نہیں کھولنا چاہیے کہ عورتوں کے کہے کہ میں چونکہ عورتوں کے بیچ میں ہوں اس لیے میں جتنا چاہوں سی تھرو لباس پہن لوں یا بالکل ہی سلیو لیس پہن کے بیٹھ جاؤں.
تو یہ بھی پھر حیا کے منافی ہو جاتے ہیں. بلا ضرورت نہیں کھولنا چاہیے، ضرورتاً اس کے کھولنے میں حرج نہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلی کیٹیگری جو ہے وہ مردوں کی آ جاتی ہے، جس میں تابعین ہیں اور بچے ہیں. یہ اور زیادہ چونکہ دوسری جنس ہو جاتی ہے تو مزید ان سے ڈسٹنس ضروری ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ان کے سامنے زینت تو کھول سکتے ہیں، لیکن جسم کے قابل شرم حصے ان کے سامنے بھی نہیں کھولے جا سکتے. اور اسی طرح مرد اور عورت باہم ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، یہ بھی سطر میں آتا ہے. ٹھیک ہے. جو نامحرم مرد ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملانا یا ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یہ بھی درست نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بعض اوقات بیٹا کہہ کے سر پہ کندھوں پہ ہاتھ پھیرتی ہیں بزرگ خواتین، تو یہ بھی حیا کے منافی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اب ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گلے ملنے تک کی حد تک لوگ حیا جو ہے وہ ختم کر چکے ہیں. اور اس میں بعض اوقات دیکھیے کہ مرد اگر بچنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے لیے آکورڈ ہو جاتا ہے، امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے. ولا یضربنا، اور نہ وہ مارے، کون؟ عورتیں، بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو. ارجل کس کی جمع ہے؟ رجل کی. رجل کی نہیں ہے، رجل کی. رجل اور رجل میں فرق ہے. رجل کہتے ہیں پاؤں کو. اور نہ مارے اپنے پاؤں، لِيُعْلَمَ، تاکہ جانا جائے، یعلم جانا جائے، ما یخفینا، جو وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن، اپنی زینت میں سے. تو یہاں زینت سے مراد کیا چیز ہے؟ پھر زیور وغیرہ، پازیب کی جھنکار یا چوڑیوں کی چھنکار یا کسی اور کپڑے یا زیور کے اندر سے جو آوازیں آتی ہیں وہ خفیہ زینت. یا پھر خوشبو وغیرہ اس میں آ جاتی ہے کہ ایسی چال نہ ہو یا اور کپڑے اس طرح اڑتے ہوئے نہ ہو کہ اندر کی ساری خوشبو اور زیور کی اور جو چھپی ہوئی زینت ہے وہ ساری سامنے ظاہر ہو جائے. یعنی پاؤں مار مار کے نہ چلیں، ہائی ہیلز نہ پہنے کہ جس سے ٹک ٹک کی آواز پورے مال میں گونج رہی ہو، اور جس کو نہیں بھی دیکھنا وہ بھی کام چھوڑ کے پیچھے دیکھتا چلا جائے. ان سارے احکامات کی وضاحت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو اللہ سے سب مل کر. یعنی انسان جتنی بھی کوشش کرے کہیں نہ کہیں اس سے اللہ کی حدود پامال ہو ہی جاتی ہیں، کہیں نگاہ کی خیانت اور کہیں زینت کا بے جا اظہار. تو ایسی صورت میں ضرورت کس کی ہے؟ توبہ کی. اور توبہ کس کو کہتے ہیں؟ لوٹنے کو، پلٹنے کو. کس سے؟ گناہ سے. کس کی طرف؟ اطاعت کی طرف. اللہ کی نافرمانی سے فرما برداری کی طرف. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب کو کہا گیا، مردوں کو، عورتوں کو، کہ کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت پاک باز ہے. سب کو دنیا میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے. ایھا المؤمنون، اے مومنو، اے ایمان والو. کیوں؟ لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ مکروہ سے بچ کے مطلوب کو پا لینا. من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، دوزخ سے بچ کے جنت میں داخل ہونا، یہ ہے اصل کامیابی. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ انسان اس دنیا میں گناہوں کو، غلط کاموں کو چھوڑ دے، توبہ کر لے. توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی مرضی کے سب کام کرتا چلا جائے اور پھر زبان سے صرف بولتا جائے توبہ توبہ، تو اس کو توبہ نہیں کہا جائے گا. ہم اس آیت کی تلاوت سن لیتے ہیں، پھر میں چند ایک باتیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر نہیں آیا کہ ان سے زینت چھپانا لازم ہے. ہم ایک دفعہ پازیٹیولی بات کر کے اب دوسری طرف سے بھی دیکھیں گے. سسرالی رشتوں میں دیور جیٹھ ہیں، اور نسب کے رشتوں میں کون ہے؟ مثلا کزنز، فرسٹ کزنز ہوں یا سیکنڈ کزنز ہوں، وہ بھی اس میں ذکر نہیں ہوئے. یعنی چچا کے بیٹے یا خالہ کے یا ماموں کے یا جو بھی، وہ بھی محرم نہیں ہے، اور ان کے سامنے بھی زینت نہیں کھولی جا سکتی. ہمارے ہاں اب یہ بات بہت عام ہو گئی مسلمان گھرانوں میں، شادیوں کے موقع پر، خاص طور پر جب سارے خاندان اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ، تو عام طور پر وہ زینت کا بھی موقع ہوتا ہے. تو عموماً کیا کہہ کے کہ یہ تو بھائی ہیں، یا یہ تو اپنے ہی ہیں، یہ تو اپنا خون ہے،
ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. حرام میں پڑنا جو ہے یا اللہ کی حدیں توڑنا یہ جائز نہیں. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ جو کزنز ہیں ان کے سامنے زینت نہیں ظاہر کی جا سکتی. اسی طرح دیور ہوں یا جیٹھ ہوں، چھوٹے ہوں شوہر سے یا بڑے ہوں، ان کے سامنے بھی زینت نہیں ظاہر کی جائے گی. بلکہ دیور کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ الحم هو الموت، کہ باقی رشتوں کی نسبت دیور کا رشتہ زیادہ خطرناک رشتہ ہے. اس میں خالہ اور بھانجی اور جو دو بہنیں ہیں ان کو اکٹھا کرنا منع ہے. تو اس میں یہ محرم میں اس طرح تو نہیں آتے کہ جس طرح باقی رشتے آتے ہیں اپنے سگے بھائی یا اور، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسما جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آخر تک آتی رہی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دیور کی طرح یا جو غیر مرد ہیں ان کی طرح کا رشتہ نہیں ہوگا، یعنی ان کی طرح کا یہاں پردہ نہیں ہوگا. نن کا ہسبینڈ بھی محرم نہیں ہے. دیکھیے محرمات کا ذکر پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، کس کس سے نکاح ہو سکتا ہے اس کو آپ دیکھیے. پھر سورۃ الاحزاب میں آپ دیکھیے مزید آپ کو تفصیل ان دو جگہوں پر ملے گی. یاد رکھیے ہر وہ مرد، ایک اصول اگر یاد رکھیں، ہر وہ مرد جس سے نکاح ہو سکتا ہو وہ کیا ہے؟ نامحرم ہے. ٹھیک ہے، تو نامحرم کے سامنے زینت نہیں کھولی جا سکتی. سورۃ النساء آیت نمبر 22 سے آنورڈز. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. پھر سورۃ الاحزاب آپ دیکھیے. سورۃ الاحزاب جو ہے بیسیکلی حجاب کا حکم وہاں ہمیں ملتا ہے، اور یہاں بنیادی طور پر ستر کے احکام ہیں. حجاب جو ہوتا ہے وہ گھر سے باہر کا ہوتا ہے، اور ستر کے بنیادی احکام جو ہیں وہ گھروں کے اندر بھی ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس کے لیے تو بتا دیا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں مومن عورتیں اپنی بیویوں، بیٹیوں اور ساری مومن عورتوں کو بتا دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنے جلباب ڈالیں اور جلباب کا ایک حصہ اپنے اوپر سے لٹکائیں. اور وہ تو گھر سے باہر نکلنے کا ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ خواہ آپ گھر سے باہر ہوں یا گھر کے اندر ہوں، کیونکہ بعض اوقات نامحرم رشتے دار گھر پہ بھی آتے ہیں، جیسے کزنز وغیرہ ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خاندان میں میل ملاقات جو ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ جائے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ جس میں زنانہ اور مردانہ الگ الگ ہوں. کسی کے پاس ایک کمرے کا گھر ہو سکتا ہے، کسی کے پاس اتنی جگہ نہیں ہو سکتی کہ جس میں مکمل پارٹیشن کی جا سکے. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے کہ عورت اپنی زینت کو خود چھپا کر رکھے، یعنی وہ پھر زینت کا اظہار نہ کرے. اس میں آپ دیکھیے کہ جو سورۃ الاحزاب ہے وہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے، ذرا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ مزید بات آپ کو کھل کے سامنے آ جائے. جی آیت نمبر ہے یہ 55. لا جناح علیہن، نہیں ہے گناہ ان عورتوں پر، فی آبائہن، ان کے باپوں کے معاملے میں. کیا گناہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے وہ اپنی زینت کے ساتھ جا سکتی ہیں، میک اپ کپڑے اور زیور پہن کے ان کے سامنے جا سکتی. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. اس کے بعد یہ سورۃ نور نازل ہوئی ہے جس میں نسائہن اور ملکت